بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری کلاس نمبر 79 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو باب شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب ما یفسد الصوم وتجب به الکفارہ مع القضاء، کہ یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جو روزے کو بھی فاسد کر دیتی ہیں اور کفارے کے ساتھ یعنی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے ذہن میں 2-3 باتیں رکھ لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے اس باب کو دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر ایک انسان رمضان کا روزہ توڑ دے تو یہ ایک جرم ہے، تو اس جرم کی وجہ سے کبھی کبھی انسان پر صرف اس روزے کی قضا لازم ہوتی ہے کہ بعد میں اس روزے کو قضا کر لے، اور کبھی کبھی چونکہ وہ جرم بہت بڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے شریعت صرف قضا پر کام نہیں چلے گا، شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی رکھے۔ خاص کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی رکھے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے 60 روزے مسلسل رکھنا، بیچ میں کوئی بھی کوئی خلل نہ ہو، اور 60 روزے مسلسل رکھ کے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص توڑتا ہے تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان پر پھر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے ہر روزے کی طرف سے، اور صرف قضا پر کام نہیں چلتا۔ وہ کون سی صورتیں ہیں اس کے لیے میں آپ کو اصولی طور پر چند باتیں بتاتا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں انسان پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور کون سی صورتیں ہیں جن میں انسان پر قضا کے صرف قضا لازم ہوتی ہے اور کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر ایک انسان یعنی کچھ شرائط ہے کفارہ کے لازم ہونے کے لیے، وہ شرائط اگر پائی جائے گی تب انسان پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ شرائط میں سے کوئی شرط موجود نہ ہو تو پھر انسان پر کفارہ نہیں ہوتا، روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑے۔ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ اگر کوئی توڑتا ہے، منت کا روزہ توڑتا ہے یا نفلی روزہ توڑتا ہے یا کوئی اور نفلی مستحب روزہ توڑتا ہے تو اس پر صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ تو رمضان کا روزہ توڑے گا تب کفارہ لازم ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، ٹھیک ہے، بھول کر تو روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، بھولنے کے علاوہ اگر خطأً غلطی سے گلے سے کوئی چیز حلق سے نہیں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کافی ہے، اس صورت میں انسان پر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو کفارہ کے لازم ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ جان بوجھ کر اور عمدن انسان روزہ توڑے۔ تیسری بنیادی بات یا قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ کے لازم ہونے کے لیے تیسری جو ضروری شرط ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ توڑے۔ اگر عذر کی وجہ سے توڑا ہو تو پھر صرف قضا ہے، پھر کفارہ نہیں ہے۔ بیمار ہو گیا، کوئی اور عذر پیش آیا اور اس عذر کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر بھی روزہ توڑا ہو تو پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور شرط، یہ تو 3-4 شرائط ہو گئی، لیکن ایک اور شرط کفارہ کے لازم ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان اگر یا تو جماع سے روزہ توڑ دے، بیوی سے جماع کر لیا یا کوئی بھی غلط جماع کر لیا، ٹھیک ہے، اور یا کوئی چیز جان بوجھ کر اس نے کھا لی، لیکن کھانے کے سلسلے میں کچھ اضافی شرط بھی ہے۔ وہ اضافی شرط یہ ہے کہ کھانے والی چیز ایسی ہو جو غذا یا دوا کا کام کرے۔ اگر کھانے والی چیز ایسی ہے جو غذا یا دوا کا کام نہیں کرتی، روئی کسی نے کھا لی، کاغذ کھا لیا، کنکری کھا لی، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غذا یا دوا والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر غذا یا دوا والی چیز ہے تب اس پر کفارہ اور قضا دونوں ہیں، ورنہ تو غذا والی چیز یا دوا والی چیز نہیں ہے تو پھر صرف قضا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط لگایا ہے علماء نے، شرط لگائی ہے کہ منہ کے ذریعے کوئی چیز کھائے آپ۔ اگر ایک انسان دوا پر کوئی زخم پر دوائی لگا لے یا ناک کے اندر قطرے ڈال دے اور اس کی وجہ سے اس کا دوائی کے قطرے ڈال دے اور اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو صرف قضا ہے، پھر کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے اس نے منہ کے ذریعے کوئی چیز نہیں کھائی، تو یہ بھی ضروری ہے کہ منہ کے ذریعے آپ کوئی چیز کھائیں گے غذا یا دوا والی تب کفارہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بنیادی شرائط ہے کہ جن کی وجہ سے انسان پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر صرف قضا ہے، پھر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہوگی۔
تو مصنف اس باب کے اندر مصنف نے یہاں دو باب رکھے ہیں. ایک باب کے اندر تو مصنف نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی لازم ہوگا, اور پھر دوسرے باب کے اندر مصنف یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پر صرف قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا. وہ صورتیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد والے باب کے اندر مصنف ذکر کریں گے. تو اب ہم ترتیب وار ذرا پہلے باب کو دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وتجب به یعنی باب ما یفسد الصوم وتجب به الکفارہ مع القضاء. وہ کون سی چیز ہے جس سے قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا؟ فرماتے ہوا 22 شیئا کہ یہ تقریباً 22 چیزیں ایسی ہیں کہ جب کوئی کرنے والا ایسا کام کرتا ہے تو اس پر قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا. اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا, یہ دیکھیے ساتھ ساتھ میں شرائط بھی لگا رہے ہیں کہ جب روزہ دار ان میں سے کوئی چیز یا کوئی کام کرے گا, طائعا کا مطلب اپنے اختیار سے, اکراہ اور زبردستی نہ ہوئی ہو. اگر کسی پر زبردستی کر لی گئی اور اس کو کوئی چیز کھلا پلا کر روزہ توڑ دیا تو صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. نمبر 2 متعمدن, اور جان بوجھ کر ہو. ٹھیک ہے, بھول کر تو روزہ نہیں ٹوٹتا, خطأً ہو جائے تو پھر ٹوٹ جائے گا روزہ, لیکن صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. غیر مضطر, مجبور بھی نہ ہو. مجبور مطلب اگر ایک انسان کی ایسی حالت پیش آئی کہ اگر وہ کچھ کھائے گا نہیں یا پیے گا نہیں, روزہ نہیں توڑے گا تو اس کی جان چلی جائے گی, اور اس نے جان بچانے کے لیے روزہ توڑ کر اسے یہ کام کر لیا, روزہ توڑ دیا, تو پھر اس پر پھر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. تو لزمہ القضاء والکفارہ. اگر ان چیزوں میں سے کوئی انسان اپنے اختیار سے جان بوجھ کر اور مجبوری کی حالت نہ ہو اور پھر بھی یہ کام کر لے ان چیزوں میں سے کوئی کام, تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں. اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں وہی آ رہی ہے, ذرا دیکھیے. کہتے ہیں الجماع فی احد السبیلین, کہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں جماع کر لیا. علی الفاعل والمفعول به, جو جماع کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے, جماع ہوا ہے, دونوں پر یہ پھر قضا اور کفارہ لازم ہوگا. والاکل, اسی طرح کھایا, کوئی چیز کھا لی. والشرب, کوئی چیز پی لی. اب کھانے پینے کے اندر یہ اضافی نقطہ کیا, سواء فیہ ما یتغذى به, خواہ اس کے اندر وہ چیز ہو جو غذا کا کام, جس کو غذا کے لیے یوز کیا جاتا ہو, استعمال کیا جاتا ہو, او یتداوى به, یا اس کے ذریعے دوائی کی جاتی ہو. تو بہرحال غذا یا دوا والی چیز کھائے گا یا پیے گا تب قضا اور کفارہ دونوں ہیں. غذا اور دوا دونوں چیزیں اس میں نہ ہو تو پھر اس میں صرف قضا ہے, پھر کفارہ نہیں ہے. اسی طرح وَإِبْتِلَاءُ مَطَرٍ دَخَلَ فِي فَمِهِ, اسی طرح بارش کو نگل لینا جو اس کے منہ میں داخل ہوا ہو. بارش کا قطرہ آپ کے منہ میں گرا اور آپ نے اس کو نگل لیا, 2-3 قطرے آپ کے منہ میں گرے بارش کے اور آپ نے نگل لیے, تو بھی قضا اور کفارہ دونوں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تو پینا ہے. وَأَكْلُ اللَّحْمِ النَّيِّ, اور کچے گوشت کو کھانا. وَإِنْ كَانَ مُنْتِنًا, اگرچہ وہ بدبودار ہو. الا اذا دودا, ہاں البتہ اگر اس کے اندر کیڑے پڑ جائے تو پھر اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں نہیں ہے. مطلب اگر کوئی آدمی کچا گوشت کھائے گا, اگرچہ بدبودار گوشت ہو, لیکن اگر کوئی آدمی کھائے گا تو چونکہ یہ غذا کا کام تو کرتا ہے تو اس لیے اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں. لیکن اگر کسی گوشت کے اندر کیڑے پڑ جائے تو وہ ایسے گوشت کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان بھی نہیں ہوتا عمومی طور پر, اور یہ غذا کے بجائے یہ تو بیماری کا سبب بھی بنتا ہے. تو اس لیے اس طرح کا گوشت اگر کوئی آدمی کھائے گا تو پھر اس پر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. وہ عقل الشحم, چربی کھانا. اس سے بھی امام ابو لیث سمرقندی کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص چربی کھائے گا تو اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں ہیں, اور حکم ظاہر ہے کیونکہ چربی بھی جو ہے غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال چربی ہو یا گوشت ہو تو چونکہ دونوں سے یہ والا کام لیا جا سکتا ہے, غذا والا کام لیا جا سکتا ہے, تو اس لیے دونوں صورتوں کے اندر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی. پھر آگے ہے وقدید اللحم بالاتفاق. قدید جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو, جس کو نمک وغیرہ لگا کر خشک کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں گوشت کا خشک کیا ہوا ٹکڑا اتفاقی طور پر. یعنی اگر کوئی آدمی, کوئی ہوتا ہے بعض علاقوں میں آج کل بھی ہوتا ہے کہ گوشت پر نمک وغیرہ لگا کر اس کو خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے, لمبے عرصے تک وہ خراب بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ وہ کچا بھی چبا جاتے ہیں. تو اگر کوئی وہ آدمی وہ کھا کر روزہ توڑے گا تو بالاتفاق اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی. وآکل الحنطہ, گندم کے دانے چبا کر کھانا, اس کی وجہ سے بھی لازم ہو جائے گا. الا اذا یمزغ قمحة فتلاشت,
ہاں، یمزغ مزغا، یمزغ سے دانتوں سے چبانا، اور تلاشت کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، کہ مگر یہ کہ چبائے ایک دانہ اور وہ رول رول کر ختم ہو جائے، مطلب یہ کہ منہ کے اندر ہی ختم ہو جائے اور حلق کے اندر کچھ بھی نہ جائے. تو جب حلق کے اندر کچھ ہی نہ گیا ہو، دانتوں وغیرہ میں وہ پھنس گیا اور ادھر ادھر گم ہو گیا، ختم ہو گیا، اتنا کم ہے تو وہ تو الگ بات ہے، پھر اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق سے کوئی چیز جائے ہی نہ اندر. لیکن ویسے اگر کوئی آدمی وہ کرے گا، وہ قزم کا مطلب ہوتا ہے چبانا، تو اگر آدمی ویسے دانے چبا کر کھا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں ہیں. لیکن اگر اتنا کم ہے کہ چبائے اور چبانے سے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے، مطلب روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق سے کوئی چیز نہیں جائے گی. تو اسی طرح وہ ابتلاء حبت حنطۃ، اگر گندم کا دانہ کسی نے نگل لیا، او سمسمت او نحوها، یا تل کا دانہ نگل لیا یا اس جیسا کوئی چیز، من خارج فمہ، منہ کے باہر سے. راجع قول یہی ہے کہ منہ کے باہر سے اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ چبا کر یا نگل لیں گے تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں. وَأَكْلُ الطِّينِ الْأَرْمَنِي مطلقاً، اور اس طرح ارمینی جو مٹی ہے وہ اگر کوئی کھائے گا تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک خاص مٹی ہوتی تھی جس کو کچھ لوگ دوائی کے طور پہ استعمال کر کے کھاتے تھے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ دوا کا کام کرتا ہے. لیکن اگر ارمینی مٹی کے علاوہ ویسے عام مٹی کوئی کھاتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ تو جائے گا، لیکن قضا اور کفارہ دونوں لازم نہیں ہوں گے، صرف قضا لازم ہوگا. ہاں، اگر ایک آدمی کو عادت ہو گئی ہے اور وہ عادت کے طور پر، میلان کے طور پر اور ذاتی اشتہا اور خواہش کی بنیاد پر کھاتا ہے تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آگے آ رہا ہے وغیر الارمینی، اگر ارمینی کے علاوہ کوئی اور مٹی ہے تو پھر کطفل، انہیں جیسے بچہ ہے وہ عادت بن جاتی ہے اس کی کبھی کبھی مٹی کھانے کی، تو انہیں اعتاد اکلہ، اگر اس کی عادت بن جائے کھانے کی اور وہ پھر روزہ توڑ دیتا ہے مٹی کھا کر، تو پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہے. لیکن اگر عادت نہیں ہے اس کی تو پھر اس پر صرف قضا ہے، پھر کفارہ نہیں ہے. وہ قلیل الملح فی المختار، اور مختار قول کے مطابق تھوڑی سی نمک اگر کوئی کھائے گا، ہلکا سا نمک کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں ہے. کیونکہ ہلکے سا جو نمک ہے وہ ذائقے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے اس کی طرف. ہاں، اگر کوئی آدمی نمک کا پورا ایک شاپر لے کر منہ کے اندر ڈال کے کھاتا ہے تو اس سے علماء نے لکھا ہے صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ غذا یا اشتہا کے طور پر لوگ نہیں کھاتے. وہ ابتلاء بزاق زوجتی یا صدیقی الی غیرہما، بیوی یا کسی دوست کے بزاق مطلب جو لعاب ہے وہ اگر کوئی نگلے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ان دونوں کے علاوہ نہیں، کیونکہ اس میں ایک قسم کا اشتہا ہے اور ایک قسم کا میلان ہوتا ہے، تو اس لیے. باقی ان دونوں کے علاوہ چیزوں جو ہوتے ہیں ان میں میلان نہیں ہوتا تو اس میں صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی. وَأَكْلُهُ عَمْدًا بَعْدَ غِيبَةٍ، غیبت کرنے کے بعد جان بوجھ کر اگر کوئی کھائے گا، مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی غیبت کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کا مطلب حقیقت میں حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا روزہ ٹوٹ جائے، مطلب یہ کہ حدیث ثواب نہیں ملتا، ثواب میں کمی آ جاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی غلطی سے یہ سمجھے کہ بھئی غیبت سے تو ویسے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، میں نے غیبت کر لی اور اس کے بعد وہ جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، تو اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں ہے، کیونکہ غیبت سے تو روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے نا. ہاں، اگر اس کو کسی نے مفتی نے بتا دیا کہ بھئی غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے اور پھر اس نے کھا لی کوئی چیز تو پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ اس نے مفتی کی رائے پہ عمل کیا ہے. لیکن خود سے سوچ لے کہ بھئی نہیں، حدیث میں تو آتا ہے نا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو میں نے غیبت کی تھی، میرا روزہ ویسے بھی ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا آپ نے کھا پی سکتا ہوں، تو اگر کھائے گا پیے گا تو پھر اس کے ساتھ قضا اور کفارہ دونوں ہیں اس پر. یہاں سے وہی بات بتا رہے. او بعد حجامت، یا حجامہ اور بچنا لگایا اس نے، حجامہ لگانے کے بعد کھائے گا پیے گا تو پھر بھی یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. او بعد مسن، یا بیوی کو چھو لیا اور اس کے بعد اس نے سمجھا کہ بھئی اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھا پی لیا. یا او قبلۃ، یا بوسہ دے دیا شہوت کے ساتھ بیوی کو. او بعد مزاجۃ من غیر انزال، اور یا بیوی کے ساتھ لیٹا اور لیٹنے سے اس کو انزال نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی وہ روزہ توڑ دے. تو یہ جو تمام صورتیں ہیں، غیبت کے بعد، حجامہ کے بعد، بیوی کو چھونے یا بوسہ دینے کے بعد یا ساتھ لیٹنے کے بعد، اگر وہ یہ سمجھے ان تمام چیزوں سے کہ بھئی میرا روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد کچھ کھائے گا پی لے گا تو پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہے، کیونکہ اس نے کھانے پینے سے اپنا روزہ توڑا ہے. لیکن تمام صورتوں میں اگر کسی مفتی نے اس کو بتایا تھا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے کوئی چیز کھائی پی تو پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. وجہ ظاہر ہے کہ بھئی پھر تو اس نے مفتی کی رائے پہ عمل کیا ہے، جسے آگے آ رہی ہے بات. او بعد دہن شاربہ ظانا انه افطر بذلك، یا اپنے مونچوں کو تیل لگانے کے بعد یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے.
اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی چیز کھا لی پی لی تو پھر اس پر قضا اور کفارات دونوں ہیں، الا مگر یہ جو پیچھے آپ نے کام دیکھے ہیں یہاں سے لے کر 22 تک، یہ 17 سے لے کر 22 تک، یہ سارے کام اگر کسی مفتی وغیرہ کی رائے پر ہوئے یا کسی حدیث کو اس نے سنا اور اس کی صحیح رائے نہیں سمجھا حدیث کا کیا مطلب ہے اور پھر اس نے کوئی چیز کھائی پی تو پھر اس پر وہ نہیں ہے. جیسے الا اذا افتاہ فقیہ، مگر یہ کہ کسی فقیہ اور مفتی نے اس کو فتویٰ دے دیا کہ بھئی ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور اس نے پھر ان چیز یہ کام کرنے کے بعد کھایا پیا کوئی چیز کھائی تو پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. او سمع الحدیث، یا اس نے حدیث سنی، یہ جو پیچھے آئی ہے حدیث اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، حجامہ کے بارے میں حدیث آئی ہے، حدیث میں ہے نا افطر الحاجم والمحجوم، کہ بھئی پچنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غیبت کے بارے میں ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کا حقیقت مطلب تو نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا مطلب ثواب سے ہے، لیکن اس آدمی نے حدیث سنی ولم یعرف تعویل ولا المذہب، اور راجح قول کے مطابق اس کی صحیح رائے کے مطابق جو اس کی تعویل ہے حدیث کی وہ نہیں سمجھا اور روزہ اس نے بعد میں کھایا پیا تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس بیچارے نے تو حدیث کو نہیں سمجھا اور غلط فہمی ہو گئی تو اس پر پھر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ تھا کہ حدیث کا کیا مطلب ہے، حدیث کا مطلب حقیقی طور پر روزہ کا ٹوٹنا نہیں ہے، پھر بھی کھائے گا پیے گا تو پھر ہے، پھر اس پر کفارہ بھی ہے. وَإِنْ عَرَفَ تَعْوِيلَهُ، اگر حدیث کی صحیح تعویل یہ سمجھتا ہے جانتا ہے تو پھر وجبت علیہ الکفارہ، پھر بھی اگر یہ چیز آدمی کھائے گا پیے گا ان چیزوں کے بعد تو پھر اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. وَتَجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ طَاوَعَتْ مُكْرَهًا، اور کفارہ واجب ہو جائے گا اس پر کہ جس نے رضامندی اختیار کر لی ہو مکراہ کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر زبردستی کی اور اس کو کہا کہ بھئی فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لو، ٹھیک ہے، اور اس پر کن پٹی پر پستول رکھ دیا کہ ورنہ میں تمہارا جان لے لوں گا، تم فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لو روزے کی حالت میں. اب اس بیچارہ تو مجبور ہے، اب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا، لیکن اس عورت نے اپنی رضامندی کے ساتھ کر لیا، عورت راضی تھی اور مرد کے ساتھ زبردستی ہوئی جو کرنے والا ہے، تو اب کرنے والا کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، کیونکہ وہ تو مکرہ ہے نا، وہ مجبور ہے. لیکن عورت تو مجبور نہیں تھی، عورت اگر اپنے اختیار سے کرے گی اور اپنے اختیار اور رضامندی کے ساتھ کرے گی تو اس عورت پر پھر قضا اور کفارہ دونوں ہے. تو یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں زنا کرنے والے پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، اور جس کے ساتھ زنا ہوا ہے عورت وہ چونکہ اپنی رضامندی کے ساتھ کر رہی ہے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہے. یہاں سے وہی بات بتا رہی ہے کہ کفارہ واجب ہوگا اس پر جو مطابعت کرے، اپنی رضامندی سے زنا کر لے مکراہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب یہاں سے انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی بیان ہوگی آگے کہ جن صورتوں میں کفارہ ساقط ہو جاتا ہے انسان کے ذمے سے، ٹھیک ہے. کفارہ جو ہے ان چیزوں سے ساقط ہو جاتا ہے، مطلب روزہ توڑ دیا کفارہ لازم ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی صورتحال پیش آئی کہ جس کی وجہ سے اس پر کفارہ اس کا جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے.